السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ افغانستان کی جو سچویشن ہے یہ بہت ہی الارمنگ ہو چکی ہے اور بہت ہی تشویشناک ہو چکی ہے۔ لیکن دو قسم کے تجزیہ کار ہیں افغانستان کے متعلق۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا افغانستان کا کچھ پتہ نہیں، اور یہاں بیٹھ کے جتنا ڈاکیومنٹس پڑھتے ہیں، کاغذات پڑھتے ہیں، وہ اس کے متعلق تجزیہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو آن گراؤنڈ ہے، یا ایک تیسری بھی ہے کیٹیگری کے جو کبھی آن گراؤنڈ رہے ہیں وہاں پہ، یا انہوں نے دیکھا ہے اس کو وہاں سے۔ تو جب آپ ان تینوں کے تجزیوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ایک روڈ میپ نظر آتا ہے کہ افغانستان میں ہو کیا رہا ہے اور آگے ہونے کیا والا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس یہ کافی مٹیریل ہے، ریسرچ کا مٹیریل ہے۔ میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں کون سا صوبہ کس کے پاس ہے، کہاں پہ طالبان فورسز اگریسو ہیں، آگے جا رہی ہیں، کہاں پہ افغان گورنمنٹ کو مار پڑ رہی ہے، انڈیا وہاں پہ کیا انوالومنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کی، ٹرکی کے کیا خواہشات ہیں۔ لیکن یہ آپ کو ذرا کنفیوز کرے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ when a child is born it does not mean the mischief happened the night before, it takes 9 months for a child to be born۔ تو یہ طالبان آج تو آ نہیں گئے۔ جو آپ پہ سے ذرا بڑی عمر کے ان کو یاد ہوگا کہ 1996 میں تھے پہلی باری، اور یہ کیا تھی صورتحال۔ طالبان جو ہے بیسیکلی، آپ اس کو، یہ آج کا اگر ویڈیو لمبا ہو جائے تو پلیز اس کو مائنڈ نہ کریے گا، کیونکہ میرے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، میں آپ کو خود سے نریٹ کر رہا ہوں کچھ واقعات۔ طالب کا مطلب کیا ہے، یا طالبان کا مطلب کیا ہے؟ طالبان جو ہیں یہ بیسیکلی اس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹس، جو تعلیم کے طالب ہیں، تعلیم چاہتے ہیں۔ ان دس کیس جو اسلامی تعلیم چاہتے ہیں، وہ جیسے دارالعلوم حقانیہ سے اگر کو پڑھا ہوا ہے، جیسے ملا عمر تھے یا اور لوگ تھے، تو وہ وہاں پہ طالب علم تھے، تو وہ جو طالب علم ہیں ان کو طالبان کہتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی مسلم فنومنا ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ یہ بالکل مسلم فنومنا نہیں ہے، یہ امپورٹڈ ہے مسلم فنومنا میں۔ جب کروسیڈ شروع ہوئی تھی تو، اور کنگ رچرڈ جب آیا تھا اور حملہ کرنے صلاح الدین ایوبی کے اوپر اور یروشلم کے اوپر، تو وہ اپنی چند ہزار کی فورس لے کے نکلا تھا انگلینڈ سے، اور راستے میں ہر چرچ جو ہے اس کو پیسے بھی دیتا تھا اور اس کو اسٹوڈنٹس بھی کنٹریبیوٹ کرتا تھا۔ جو چرچ میں طلباء ہوتے تھے، کوئی 20 دے رہا تھا، کوئی 200 دے رہا تھا، کوئی 30 دے رہا تھا۔ جو پہلی اسٹوڈنٹ فورس ہے ایکچولی وہ کروسیڈ میں استعمال ہوئی کنگ رچرڈ کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو جو عبرتناک شکست دی، اور بار بار دی، ایک بار نہیں، وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ وہ ہم کوئی بڑھا چڑھا کے تو نہیں میں بیان کر رہا، اس نے تو، تاریخ کہتی ہے کہ بار بار اس نے شکست دی۔ یہاں پہ طالبان کا جو ایڈمنٹ ہے یہ شروع ہوتا ہے ملا محمد عمر سے، اور ملا محمد عمر جو تھے وہ پہلے امیر المومنین تھے طالبان فورسز کے، جو اب نہیں رہے۔ اب ان کا کیا تھا کہ وہ قندھار کی ایک مسجد میں ان کے کچھ طلباء تھے، 5-6 طلباء تھے جن کو وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور وہ پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں بہت زیادہ لا لیسنس تھی افغانستان کے اندر، اور خاص طور پہ خواتین کی عصمت دری بہت زیادہ تھی، قتل و غارت بہت تھا، لوٹ مار بہت تھی، نو گو ایریا تھا۔ جیسے پرانے زمانوں میں ہم پڑھتے ہیں وائلڈ ویسٹ جو تھا، یہ وہ والا علاقہ تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت جو ہے، اس کے گھر پہ کچھ بدماشوں نے، کسی وار لارڈ نے حملہ کیا، اور ایک بیٹی کو اس کی اٹھا کے لے گئے، اور دوسری بیٹی اس نے اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے ایک کنویں میں چھلانگ مار کے اپنی جان دے دی، اور وہ عورت نیم پاگل ہو گئی۔ اور وہ اسی طرح جب اس کو کچھ نہیں نظر آیا تو وہ مسجد میں ایک رات کو عشاء کے بعد، جو کہا جاتا ہے کہ ملا عمر جو تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو درس دے رہے تھے، وہ 6-7-8 اسٹوڈنٹس جو بھی تھے، اور اتنی تھے کہ وہ ڈبل فگرز میں نہیں تھے، کوئی 11 نہیں تھے، 12 نہیں تھے، 6-7 یا 8 اسٹوڈنٹس تھے، اور آ کے انہوں نے وہاں پہ، اس عورت نے وہ جوتوں سمیت اندر آ گئی مسجد میں، اور اس نے آ کے بڑی بہت زیادہ سنائی ان کو کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کے اسلام اسلام کر رہے ہو، میری بیٹیوں کی عزت لٹ گئی ہے اور ان کی جان چلی گئی ہے، دوسری کو اٹھا کے لے گئے ہیں، اور یہ کیا فائدہ تمہارے اس مذہب کا کہ اگر تم لوگوں نے خواتین کی عزت نہیں بچانی ہے، عورتوں کی عزت نہیں بچانی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ملا عمر کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر ہوا، اور ملا عمر نے کیا کیا کہ وہ اٹھے وہاں سے اور انہوں نے تہیہ کیا کہ میں نے اس عورت کو انصاف دلانا ہے۔
ان کے طالب علم جو تھے ان سب نے کہا کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ آنا ہے۔ اب یہ 7-8 لوگوں کا ایک گینگ بن کے گیا، اور جو کلپریٹس تھے ان کو انہوں نے پکڑا، دونوں کو، 2 کلپریٹس اس میں مین، اور ان کو 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ایک جو کندہار کے ایک گاؤں تھا اس کے ایک سب سے اونچے درخت سے ان کو پھانسی دے دی، اور صبح کو جب لوگ اٹھے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ 2 لوگوں کو پھانسی لگی ہوئی ہے اور وہ ان کی لاشیں جھول رہی ہیں وہاں پہ۔ پتہ چلا جی کہ مولا عمر اور اس کے طالبان نے، اس کے اسٹوڈنٹس نے، وہ جو ہے یہ بدلہ لیا اس خاتون کے لیے۔ اچھا، اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ افغانستان میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ ایک دردناک کہانی نہ ہو، جہاں پہ ایک عصمت دری کی داستان نہ ہو، کوئی خاندان ایسا شاید ہی ہو۔ تو ڈفرینٹ علاقوں سے لوگ مولا عمر کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور ایک فورس بننا شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی انصاف چاہیے، ہمیں بھی انصاف چاہیے، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیوی، یا واٹ ایور اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ سو کانٹری ٹو پاپولر بلیف، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ طالبان کا جو شروعات تھی وہ عورتوں کے لیے شروع ہوئی ہے، اور عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے وہ ایک چیز شروع ہوئی، اس میں پھر قتل و غارت بھی آ گیا، اس میں اور چیزیں بھی آ گئی، اور وہ ہر آدمی جب آ کے ملا عمر کے ساتھ ملنا شروع ہو گیا تو پھر ملا عمر نے اپنے آپ کو ان کے سامنے بیعت لی ان سے، اور بیعت لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ سسٹم آف جسٹس جو ہے ہم نے وہ افغانستان میں لے کے آنا ہے، اور سسٹم آف جسٹس انہوں نے کہا جو سب سے اچھا ہے وہ اسلام کے اندر ہے کہ فوری انصاف ملتا ہے، اور یہی ایک مسلمان کو نافذ کرنا ہے، ہم امپورٹڈ جسٹس نہیں نافذ کر سکتے۔ اور طالبان نے جگہ جگہ اپنی عدالتیں پھر لگانا شروع کر دیں، اور ان عدالتوں نے وہ، اب آپ اور میں اس میں بحث کر سکتے ہیں کہ کیس جلدی جلدی فیصلہ ہوا یا دیر سے ہوا، لیکن ہونا شروع ہو گئے، اور لوگوں کو ایک رسپائٹ ملنا شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ان کی مقبولیت عوام کے اندر بڑھ گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ طالبان نے افغانستان میں حکمرانی کرنا شروع کر دی۔ ان 3 سالوں میں آپ دیکھیں کہ پورے افغانستان میں 4 لڑکیوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، اور وار لارڈ کنٹری تھی، اور وار ریڈن کنٹری تھی، جو سوویت یونین کی لڑائی ختم ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ افیم کی کاشت کرتے تھے سارے، یہ وہ مولا عمر نے ڈگری دی، ساروں نے افیم کی کاشت بند کر دی۔ عورتیں وہاں پہ، وہ ٹھیک ہے ان کے اوپر یہ بڑے الزامات ہیں کہ ان کو اسکول نہیں جانے دے رہے تھے، کالج نہیں جانے دے رہے تھے، لیکن ان کی سیکیورٹی جو تھی وہ بڑی کلیئر تھی اور کیٹیگوریکل تھی، اور چیک پوسٹ پہ اگر کوئی رشوت لیتا تھا یا کچھ کرتا تھا کسی کو آر پار کرانے کے لیے تو اس کو موقع پہ سزا ہو جاتی تھی۔ طالبان کا جو سسٹم آف جسٹس تھا وہ ایک دم پاپولر ہونا شروع ہو، لیکن طالبان کی کبھی بھی اتنی حکومت نہیں تھی افغانستان میں جتنی آج کے دن ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ افغانستان کی جو جغرافی ہے وہ بڑی عجیب سی جغرافی ہے۔ افغانستان وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ پوری دنیا کے ساتھ تو مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ ہر جگہ اپنے وار لارڈز ہیں، ہر جگہ اپنا قبیلہ ہے، ہر جگہ اپنے ملک ہیں، اور ہر جگہ اپنے ان کے کمانڈرز ہیں۔ اب اسی لیے جب آپ دیکھیں کہ طالبان جب پہلے 1996 میں آئے تھے افغانستان میں، تو دوستم کا علاقہ آپ اگر اپنے نقشے پہ دیکھتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی، دیکھیں گے تو وہ پورا ایک علاقہ ہے، اوروں کا احمد شاہ مسعود کا علاقہ ہے، وہ طالبان نے قبضہ نہیں کیا، ان کے اپنے فائٹرز تھے، اپنے وار لارڈز تھے۔ سو اٹ واز ناٹ جسٹ پشتون، اٹ واز ناٹ جسٹ، اب پرابلم کیا ہے کہ وہاں پہ جو ایک ذات کا قبیلہ ہے وہ دوسری ذات کے قبیلے سے ایگری نہیں کرتا، اور ان کی پتہ نہیں کب کی دشمنیاں چل رہی ہیں، تو ان کو اکٹھا کرنا بڑا ہی امپاسبل ایک کام تھا۔ جسٹس کے لیے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے لوگ سارے۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں الیگزینڈر بھی آ کے کنی کترا گیا تھا، اور الیگزینڈر نے لوگوں کو کہا کہ ان لوگوں سے لڑا نہیں جا سکتا، یہ ان کو تو ڈر ہی نہیں ہے موت کا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں مونگولز بھی آ کے بدک گئے تھے اور گھبرا گئے تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں برٹش امپائر کو پوری مائٹ کے ساتھ، جب جنرل لاک ہارٹ، میجر جنرل لاک ہارٹ تھے، انہوں نے وہاں پہ جا کے اٹیک کیا، تو پوری مائٹ کے ساتھ برٹش مائٹ کو جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ پورا سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور رشیا اور اس کی دیگر سٹیٹس بن گئیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے 11 ستمبر 2021 کو 28 ملکوں کا کولیشن جو ہے امریکہ کی قیادت میں وہ یہاں سے جا رہا ہے، آنکھیں بند کر کے جا رہا ہے۔ کل رات کو مجھے ایک بات کسی دوست نے بتائی نیوزی لینڈ سے،
کہ ٹونگا ایک ریاست ہے اور ٹونگا میں میرے خیال ہے اتنی سی کو آبادی ہے. مجھے اس کا اگر کوئی پوچھے کہ نقشے پہ پلیس کر دو کدھر ہے تو مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہے. اتنا مجھے پتا ہے کہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بیچ میں ہے, کہیں ان کے قریب ہے. تو ٹونگا کی بھی فورسز امریکہ کے ساتھ وہاں پہ تھی, اور ٹونگا کا کنگ جو ہے وہ وزٹ کر چکا ہے افغانستان کو, پاکستان نہیں کبھی آیا, افغانستان چلا گیا. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کتنی بڑی کوئلیشن تھی. امریکہ سے لے کے ٹونگا تک کی فورسز جو ہیں وہ افغانستان کے اندر تھی. وہ سبجوگیٹ نہیں کر سکے کیونکہ یہ بڑے خوددار لوگ ہیں اور یہ بڑے عزت دار لوگ ہیں, اور ان کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے یہ پہلے اپنے خاندان کے لیے, پھر اپنے قبیلے کے لیے, پھر اپنے علاقے کے لیے, اس طرح سے ان کی لڑائی کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ بدلتی ہیں. اب 20 سال طالبان لڑتے رہے, 20 سال طالبان لڑتے رہے اور امریکہ کو ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے, اپنے اتنے بندے مروا کے, نقصان کر کے, امریکہ جو ہے نہ وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر بنا سکا, نہ وہاں کو ڈیولپمنٹ کر سکا, اور نہ ہی وہاں پہ کنٹرول کر سکا. تو اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اسنیپ نکلو یہاں سے, کچھ نہیں کر سکتے تو کٹ یور لاسز. ہم کتنے ٹریلین ڈالر اور خرچ کریں گے, ہماری اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح چائنا جو ہے وہ ان کے ساتھ آ جائے. چائنا نے انکار کر دیا, نیٹو کے جو کنٹریز تھی انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم پیسے نہیں اور دے سکتے اور پرولونگ نہیں کر سکتے. تو امریکہ نے اسی میں عافیت سمجھی. اب امریکہ نواز فورسز کی اور طالبان کی لڑائی ہو رہی ہے. یہ آج کا افغانستان ہے. 1996 سے آپ فاسٹ فورورڈ آپ جب آج کے نقشے پہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ طالبان نے بہت زیادہ علاقوں پہ قبضہ کر لیا. اچھا, ایک عجیب سا پروپیگنڈا شروع ہو رہا ہے. میں اپنی ٹیم کو بھی روز میں سنتا ہوں. راؤ ویس صاحب مجھے ابھی بھی یہ کاغذات دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, شعیب صاحب, نوید صاحب, عفیفہ, یہ سارے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات کا یقین نہیں آ رہا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہو رہے ہیں, یا جو امریکہ کا کلیمز ہے, یا ان کا اشرف غنی کا کلیم ہے کہ ہم نے آج 500 طالبان مار دیے, ہم نے آج 250 طالبان ادھر مار دیے, ہم نے یہ کر دیا. کہیں پہ کوئی سپورٹنگ ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے اتنے لوگ مارے یا اتنی لاشیں گریں. اور جو ہے نا وہ طالبان کے فگرز جو ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے. امریکن فورسز یا جو گورنمنٹ فورسز ہیں وہ ہیں 3.25 لاکھ, طالبان کی فورسز ہیں 1 لاکھ. طالبان کے پاس بہت زیادہ اگر کوئی ویپن ہے تو ایک کوئی بندوق ہے, یا آپ آٹومیٹک کہہ لیں, سیمی آٹومیٹک کہہ لیں, یا ایک راکٹ لانچر ہے, RPG-7 یا RPG-11, یہ راکٹ ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس نہیں ہے. اب دوسری سائڈ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کا پوری ملٹری مائٹ ہے, ہر قسم کا ویپن ہے, اینٹی میزائل بیٹریز ہیں اور میزائل بیٹریز ہیں, پہ ایئر فورس ہے, دنیا کی بیسٹ ایئر فورس ہے جس نے ان کو ٹرین کیا, ان کے پاس ایریل ویپنز ہیں, ان کے پاس UAVs ہیں, ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس. پھر 3 لاکھ ہیں وہ, اور یہ 1 لاکھ ہے. پھر ان سے کیوں ان کو پسپائی ہو رہی ہے, اس کی ایک بڑی وجہ تھی جو ہمیشہ سے میں کہتا آ رہا ہوں, لوگ سمجھتے نہیں ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تو فوج کی زبان بول رہا ہے. میں ریاست کی زبان بول رہا ہوں. دیکھیں, فوج جو ہوتی ہے یا پولیس جو ہوتی ہے یا کوئی انٹیلیجنس ادارہ جو ہوتا ہے وہ آپ اوور نائٹ پیسوں سے نہیں بنا سکتے. اگر آپ پیسوں سے بنا سکتے ہوتے تو امریکہ نے ابھی تک افغانستان میں دنیا کی سب سے اچھی فوج 20 سال میں کھڑی کر دینی تھی, $2 ٹریلین لگا کے. ان سے نہیں کھڑی ہوئی. 3 لاکھ ان کی نمبر پورے ہیں لیکن وہ فائٹنگ فورس نہیں ہے, کامبیٹ آرمی نہیں ہے. اب وہ کیوں نہیں ہے, اس میں ایک اور پرابلم آ گئی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ تو وار لارڈ ریڈن کنٹری ہے یا وار لارڈ ڈریون کنٹری ہے. تو جب یہ فورسز بنا رہے تھے تو ہر وار لارڈ کے اپنے اپنے کنٹوٹے تھے, اپنے اپنے بدماش تھے, اپنے اپنے فوجی تھے اس کے, جو اس کے لیے امپلیمنٹ کرتے تھے قانون اس کے علاقے میں, اس کے گاؤں میں. ان کا جی تمہارے پاس کتنے ہیں, ان کا جی 150 آ جاؤ. انہوں نے کہا جی تمہارے پاس کتنے, اس کا جی 1000 آ جاؤ. ان کا مبشر صاحب آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں, جی میرے پاس 500 ہیں, جی آ جاؤ جی. اب کیا ہوا, سارے وار لارڈس کے انہوں نے بندے اس آرمی میں انڈکشن شروع کر دی اور ان کی ٹریننگ شروع کر دی. ان کی جو تنخواہیں تھیں وہ وار لارڈس کو آ کے ملتی تھیں. اب وہ وار لارڈ جو ہے وہ ساری تنخواہ, ساری مراد, سارے پیسے لے کر امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن وہ آرمی جو ہے وہ ایکچولی وار لارڈ کے قابو میں ہے, یا وہ لوگ تو وار لارڈ کے قابو میں ہیں. جب لڑائی شروع ہوئی وہ وہاں سے نکل کے ان کو اپنے اپنے علاقوں کی پڑی, ان کا نکلو یہاں سے اپنے علاقے میں آ جاؤ, ہم نے اپنا علاقہ بچانا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو افغانس ہیں یہ پہلے اپنے علاقے کے لیے لڑتے ہیں, اپنے خاندان کے لیے, اپنے قبیلے کے لیے, بعد میں کوئی ملک کی بات آئے گی. بلکہ
آپ اس کو اگر پوچھیں گے نا کہ تمہارا ملک کون سا ہے، تو وہ آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نہ کہے کہ میرا ملک افغانستان، ہو سکتا ہے آپ کو ملک کہے گا میرا ملک قندھار ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کہے گا میرا ملک تو اسپین بول دے گا. تو ایکچولی ان کی زبان میں آپ لمیٹیشن کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، دس از واٹ دے انڈرسٹینڈ. اور وہ نکل کے جانا شروع ہو گئے، اور اس فوج میں گیپس آنا شروع ہو گئے. ان کی لاجسٹک سپلائی نہیں پوری ہو رہی، ان کی جو ٹریننگ ہے وہ دھڑام سے کر کے نیچے گر گئی، ان کی جو موٹیویشن سکل ہے وہ نہیں ہے، اور ان کی سکل سیٹ جو ہے وہ ہائیلی کویسچنیبل ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ جن لوگوں کو 1996 والا وقت یاد تھا، آج میں نے دیکھا الجزیرہ کی ایک ڈاکیومنٹری، اب وہ اسے مینشن کر رہا ہے کہ جی وہ علاقے جیسے کرزئی کا جو علاقہ تھا وہ تو کندھار سے ہے. تو کندھار میں کون سا اس نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا اتنے سالوں میں ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ اتنے پیسے لینے کے بعد، کہ آج کندھار 24 گھنٹے میں کیوں گر گیا طالبان کے ہاتھوں؟ یا اشرف غنی، یہ تو باہر سے انگریزی پڑھنے والا، ورلڈ بینک میں نوکری کرنے والا ایک پشتون تھا، امریکہ کا پٹھو، اس کو لا کے وہاں پہ بٹھا دیا گیا، اور یہ امریکہ کی زبان بولتا ہے. یہ کون سا پشتونوں کی زبان بولتا ہے؟ یہ کون سا طالبان کی یا وہاں کی آبادی کی زبان بولتا ہے؟ اور ان کی جو کانسنٹریشن ہے جو امریکہ نے شروع میں کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ شیعہ سنی ڈیوائڈ، شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑایا تھا، کیونکہ یہ وہ عراق میں سبق سیکھ چکے تھے. عراق میں کیا ہوا تھا؟ صدام حسین نے سب سے زیادہ ظلم جو تھا وہ اہل تشیع کے اوپر کیا تھا. شیعہ کرد آپ یاد کریں، سب سے زیادہ کیمیکل اٹیکس ان پہ ہوئے، کیمیکل ویپنز ان پہ چلے، بربریت کی بڑی مثالیں اس نے قائم کر دی ان کے اوپر. اب جب امریکن فورسز آئیں عراق کے اندر، تو سب سے زیادہ ان کو شیعہ کرد جو تھے وہ انہوں نے آ کے ان کو ریزسٹنس دی. یہ امریکہ کو سمجھ ہی نہیں آیا. ان کا خیال تھا یہ تو فوراً ہمارے دوست بن جائیں گے کہ ہم یہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں، ہم صدام سے ان کو لبریٹ کرا رہے ہیں. لیکن وہ اپنے علاقے کے لیے انہوں نے، وہ فرد کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے تھے، وہ اپنے علاقے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے انہوں نے جنگ لڑنی شروع کر دی. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ شیعہ سنی ڈیوائڈ رکھو. تو آج بھی اشرف غنی کے کنٹرول میں جو علاقے ہیں، ایکچولی یہ وہ ہزارہ کمیونٹی کے علاقے ہیں، جہاں پہ ہزارہ کمیونٹی بہت تعداد میں ہے، بڑے اپنا آنریبل لوگ ہیں، بڑے عزت دار لوگ ہیں، لیکن وہ کھڑے ہیں وہاں پہ. جس دن ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ شیعہ اور سنی کی لڑائی نہیں، یہ افغانستان اور فارنرز کی لڑائی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے. اور ایسی کون سی کامیابی ہے کہ جو طالبان کو ہو رہی ہے، اور جو اب بار بار وہ الزام لگاتے ہیں جی پاکستان مدد کر رہا ہے. پاکستان کے پاس ہے کیا مدد کرنے کو؟ پاکستان پہلے اپنی مدد تو کر لے. پاکستان تو اپنی مدد نہیں کر سکتا. طالبان کو کیا دے سکتا ہے؟ ویپنز. کتنے ویپنز دے گا اور کون سے ویپن دے گا؟ پاکستان کون سا ایسا ویپن بناتا ہے جس کی طالبان کو ایج مل گئی؟ ان کے پاس تو 28 ممالک کے ویپن ہیں، ان کے پاس تو امریکہ کے ویپن ہیں، ان کے پاس تو اسرائیل کے ویپن ہیں، ان کے پاس تو فرانس کے اور جرمنی کے اور انگلینڈ کے ہر جگہ کے ویپن ہیں. ایسا کون سا ویپن پاکستان دے رہا ہے ان کو کہ جس سے انہوں نے ان کو سبجوگیٹ کر دیا، جو ان کے قابو میں نہیں آ رہا؟ ایسے کون سے پیسے پاکستان نے دے دیے؟ پاکستان تو خود $1 بلین کی کس کے لیے لائن میں کھڑا ہوا ہے. کبھی IMF کے آگے کھڑا ہے، کبھی سعودی عربیہ کی محنت کر رہا ہے کہ جی ہمارا پیٹرول جو ہے اس کو ڈیفر پیمنٹ پہ کر دو. تو کون سا پیسہ پاکستان کو دے رہا ہے؟ نہیں. یہ ان کے اپنے گیپس بن گئے ہوئے ہیں، اور وہ گیپس جو ہیں وہ پوری عمارت کو وہ گرا رہی ہے، نیچے کرمبل کر رہی ہے. اور اب اس کا بلیم کسی پہ ڈالنا ہے. اب بلیم پاکستان پہ اس لیے نیچرل بلیم آتا ہے کہ جتنے بھی بارڈرز ہیں افغانستان کے، چاہے ترکمنستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے ازبکستان ہو یا پاکستان، ان میں صرف پاکستان ہے جہاں پشتون ہے، پاکستان ہے جہاں پشتو سپیکنگ لوگ ہیں. پاکستان تو آج بھی 4 ملین افغان ریفیوجیز کو بھگت رہا ہے. 20 سال میں دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جس نے اس تعداد میں اتنے بڑے ریفیوجیز کو پناہ دی ہو، ان کو اپنے سسٹم کا حصہ بنایا ہوا. وہ یہاں کام کرتے ہیں. 1 لاکھ تو ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی لے لی ہے، ان میں سے انہوں نے شادیاں کر لی یہاں پہ، وہ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، اور یہ ہماری اکانومی کے اوپر برڈن ہے. 75,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہو گئے وار آن ٹیرر پہ. $120 بلین کی ہم نے ڈائریکٹ ہٹ لی ہے. انڈائریکٹ ہٹ کتنی لی ہے یہ تو کوئی اکانومسٹ بتا سکتا ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن وہاں پہ انڈیا ہیلپ کر رہا ہے، ڈائریکٹ ہیلپ کر رہا ہے، فرانس کر رہا ہے، جرمنی کر رہا ہے، برطانیہ کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے. ایسی کون سی چیز ہے جو پاکستان یہاں سے کر سکتا ہے؟ تو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے یہ ایک فیبریکیٹڈ فارمولا ایک ایسے آدمی کا، اشرف غنی کا، کہ جو ورلڈ بینک کا ملازم تھا. ورلڈ بینک کو کتنی محبت ہے پاکستان سے، IMF کو کتنا پیار ہے پاکستان سے. اور اس کو کیوں لایا گیا تھا یہاں پہ؟ صرف اس لیے کہ اس کا باپ ظاہر شاہ کے جوتیاں سیدھی کرتا تھا، جوتیاں اٹھاتا تھا ظاہر شاہ کی. اور نے کہا یہ پشتو سپیکنگ ہے، ہمارا بندہ ہے، ہم اس کو جو انسٹرکشن دینی ہے انگریزی میں دیں گے، یہ کریں گے، اور یہ بات مانے گا، سوٹ پہننے والا آدمی ہے.
اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کی ایبلٹی نہیں نکلی، اس کی کیپیبلٹی نہیں نکلی. ایٹ بیسٹ اس نے کوشش کیا مذہبی طور پہ ڈیوائیڈ کرے. اب طالبان جس کو یاد ہیں 1996 والے، الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری آئی، اس میں عورتیں کہہ رہی ہیں اب ہم شاپنگ کر رہے ہیں، اس میں بچے کہہ رہے ہیں اب ہم بازاروں کو جا رہے ہیں، اس میں بڑے کہہ رہے ہیں اب ہم کام پہ جا سکتے ہیں بغیر ڈر کے بغیر خوف کے. یہ میری نہیں ہے، یہ الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری ہے. اس کا مطلب ہے کہ طالبان کو لوگ ویلکم کر رہے ہیں، جس علاقے کے اندر وہ جاتے ہیں وہاں پہ لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کا سسٹم آف جسٹس دیکھا ہوا ہے اور انہوں نے ان لوگوں کی بربریت دیکھی ہوئی ہے جو یہ وہاں پہ کر چکے ہیں. سو یہ جنگ اس وقت جو ہے اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ ایک طرف 5 ملک ایکٹیولی پیسہ لگا رہے ہیں، ویپنز دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنے ملک کو فورن ایلیمنٹ سے کلینز کرنے کے پیچھے ہے. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی جلدی، وہ جلدی نہیں ہوگی. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مذہب کی جنگ ہے، وہ بھی غلط ہے. طالبان موومنٹ ہی سوشل موومنٹ ہے. یہ عورتوں کے جسٹس کے لیے شروع ہوئی تھی، اور آج بھی میں نے کندھار کے جو ویژولز وغیرہ دیکھے ہیں وہاں عورتیں ہی ان کو دعائیں دے رہی ہیں. باقی جس کا جو دل کرتا ہے، آپ جس مرضی سائٹ پہ ہیں آپ وہ اوپینین رکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک فیکچول سٹوری بتائی ہے، اس کا سیکنڈ پارٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ان قریب. بٹ ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.